وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو۔ روزی تلاش کرنا بھی عبادت ہے۔ کہ 40 دن چلم پڑے ہو، ارے گھر پہ رہ کر کے روزہ نماز کرو، یہ عبادت خدا کو بہت پسند ہے۔ ایک صحابی تھے، حضور کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بڑا غم رہتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں غریب آدمی ہوں۔ مدینے کا کوئی مالدار جب نماز پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا، جتنا ثواب مالدار کو ملتا اتنا ہمیں بھی مل جاتا۔ جب کوئی مالدار قرآن پڑھتا میں بھی پڑھتا، جتنا ثواب مالدار کو ملتا اتنا ہمیں ملتا۔ جب وہ روزہ رکھتا میں بھی رکھ لیتا، جتنا ثواب مالدار کو ملتا اتنا مجھ غریب کو بھی ملتا۔ لیکن اے اللہ کے رسول میں غریب ہوں، مالدار مالداری کی بنیاد پر اپنے مال کو خدا کے نام پر صدقہ کرتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب مل جاتا، اور میں غریب ہوں، غریبی کی وجہ سے صدقہ نہیں دے پاتا تو صدقے کے ثواب میں مالدار سے پیچھے ہو جاتا ہوں، اس کا مجھے افسوس رہتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا غم نہ کرو، تمہاری بیوی ہے، بچے، اللہ کے رسول بچے بھی ہیں۔ حضور فرماتے غم نہ کرو، جو تم حلال روزی کما کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو تمہارے لیے صدقہ ہی لکھا جاتا ہے۔ حلال روزی کما کے جو تم کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہی لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج بہت سے لوگ کاہل ہوئے ڈرے پڑے ہیں۔ کاہلی نہ کرو، کاہلی انسان کو برباد کر دیتی۔ کاروبار کرتے ہو تو وقت پہ دکان کھولو، کسانی کرتے ہو ٹائم پر کسانی کرو، کاہلی نہ کرو۔ کاہلی کرنے والا کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ کاہل بہت دنیا میں آئے، دو چھوڑے کاہل رہے اور دونوں دوستی رہے، دونوں کہلوے گھر سے نکلے، راستے میں ایک پکی بیل کی گروا دیکھی تو دونوں کے نیچے لیٹ گئے۔ کہا لیٹو، کوئی ایک دور کے کھوائے بھی تو کھائیں گے، لیٹے دونوں۔ اتفاق سے ہوا چلی تو ایک بیل پکی نیچے گری، تو دونوں کا دیکھا تو کوئی آوت اٹھائے کہ منہ میں رکھ دے تو کھائے گے، اتنے بڑے کائے بڑے۔ ایک مسافر گزرا تو دونوں کہنے ایک میں سے ایک ٹھوک ہے ادھر ادھر تو اسی بیلیا اٹھا کے میرے منہ میں دے دے، اٹھا کے دے اس تک جائے لا تو اس کہاں جاتے ہیں ادھر لوٹ کہیں کا ہے کہیں سمرے منہ سے بیوہ کو نکالے رے، منہ سے بیوہ تو نکال کے پھینک دے، تو لوٹا دوئی لات ماری، کہیں سرو بیو نہیں نکال سکا تم نے منہ پہ، تو بغل والا کاہل لیٹا رہا کہیں سرو دوئی لات ماری کا۔ اب میں میرے منہ پر کتا منہ تک رہا ہے تو اسے کہا رہا ہے بھگائے دو تو نہیں بھگائے سرے کہ دوئی لات ہوگا۔ ایسے ایسے کاہل ہوں گے تو زندگی میں کیا ترقی کر سکتے ہیں؟ نماز کے بعد خدا کی زمین پر پھیلو اور حلال روزی تلاش کرو۔ رزق حلال بہت بڑی دولت ہے۔ کانپور 4 سال ہوا گیا تھا تقریر کرنے، جولائی کے مہینے میں۔ جیسے تقریر کرنے کے لیے بیٹھا ویسے ایک پترکار کھڑے ہو گئے، کہا مولانا صاحب پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو پھر تقریر کرو۔ ہم بڑبڑانے ہم کہ اللہ جانے بھرے مجھے ہم کہاں پوچھ لے۔ بہت سے لوگ کڑیا دھر رہا ہے، بہت سے لوگ کہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کے نماز جنازہ کو پڑھے اسلام۔ اب بتاؤ ہم کون کتاب میں لیں؟ بہت سے کہیں ابراہیم علیہ السلام جب مینا میں قربانی کی نہ اسماعیل کے ہیں لٹائے نہ ہے تو دمبا ذبح ہوا رہا ہے تو دمبا کے گوشت کو کھینچ رہا ہے، تو ہم کہاں ڈھونڈ؟ ایسے ایسے سوال رکھتے رہتے ہیں دیہاتی۔ دیہاتی بھی بڑے ہوشیار رہتے ہیں، اور پوچھ لے کے بعد کہیں دیکھتے ہو بڑے بڑے مولانا آیا بڑی تقریر کرتا ہے، یک سوال میں چپ رہتی۔ تو وہ پترکار نے کہا ایک سوال کا جواب دے دو مولانا پھر تقریر کرو۔ اس نے کہا بتائیے۔ تو اس نے کہا آج سے 40 سال پہلے مدرسے کم تھے، جلسے بھی کم ہوتے تھے، کہیں ایک کا دکھا
इसमें बूढ़े लोग भी जानते होंगे, पहले जब से कम होते थे, धीरे धीरे अल्लाह की मर्जी, दीन को अल्लाह और तरक्की देगा। मौलाना भी बहुत कम थे पहले, 40 साल पहले, तब बुराइयां बहुत कम थी, इतनी बुराइयां नहीं थी तब। और मदरसे बहुत हो गए, मौलाना भी बहुत पैदा हो गए, जलसे भी बहुत हो रहे हैं, तो अब तो बुराइयों को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन बजाय ख़त्म होने की बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। तो मदरसों से क्या फ़ायदा, मौलानाओं से क्या फ़ायदा, जलसों से क्या फ़ायदा। तो हमने कहा मेरे भाई, इस सवाल का जवाब तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही दे दिया। मेरे नबी ने कुछ छोड़ा नहीं, 1400 बरस पहले मेरे नबी ने इस सवाल का जवाब दे दिया। क्या दिया था? हदीस पाक है, अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम